السلام علیکم ناظرین، نیوز پاکستان کے پروگرام ایکسکلوسیو ود ریاض عزیز کے ساتھ میں ہوں ریاض عزیز، اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضی صاحب، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اس کے علاوہ سینیٹر بھی ہیں، JUI کے 2 دفعہ منتخب سینیٹر ہیں، سیاستدان بھی ہیں، قانوندان بھی ہیں، گویا 2 دھاری تلوار ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال سیاسی کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ سر، کیا ملک میں کرنٹ صورتحال ہے؟ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا سر؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ دیکھیے، اعظم ایک تو ہمارے ساتھ JUI میں ساتھی بھی رہا ہے، ویسے بھی میرا ہمسایہ بھی رہا ہے لاجز میں، میں اس کا احترام کرتا ہوں بہت زیادہ، مگر سٹل جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جو جواب نہیں جس کا آ رہا۔ ایک پہلا جواب شاید اس بات کا نہیں آ رہا کہ اس میں جوڈیشل کامپلیکس کی بات ہو رہی ہے۔ جوڈیشل کامپلیکس تو کوئٹہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ججز کی اپنے ریسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے لیے اپنا الگ سے وہ ایک پریمزز ہے، شریعت کورٹ کی اپنی پریمزز ہے، اس میں ان کے ریسٹ ہاؤسز ہیں، ججز جاتے ہیں تو وہاں سٹے کرتے ہیں۔ اگر انہی کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں تو ادر دین ججز کوئی بھی نہیں رہ سکتا، میرا خیال ہے رجسٹرار بھی شاید نہیں رہ سکتا، یا اگر بہت کوئی ڈنڈی مار لے تو پھر رجسٹرار زیادہ رہ سکتا ہوگا، ویسے ہر کوئی نہیں رہ سکتا۔ تردید بھی آ گئی ہے ان کی تردید بھی شاید آ گئی۔ تو پہلے بھی مجھے جو ہے نا یہ، کیونکہ اگر فرض کریے کہ میں وہ ریسٹ ہاؤس لینا چاہوں، میں سابق صدر بھی ہوں سپریم کورٹ بار کا، سینئر وکیل بھی ہوں، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل بھی رہا ہوں، سینیٹر بھی ہوں، تو اگر میں لینا چاہوں تو مجھے تو نہیں ملے گا، کسی قیمت پہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کی اچھی پوزیشن، میں وہاں کا آپ کا اس شعبے سے بھی تعلق، میں وہاں کا رہنے والا بھی ہوں، وہاں کا رہنے والا بھی ہوں، تب بھی مجھے نہیں ملے گا۔ تو ایک بات تو یہ بڑی عجیب سی، جو صدرتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، مگر یہ بات جو ہے نا بہرحال ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، اور اب جب چونکہ تردید آ گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو پھر اس بات میں مزید جو ہے نا وہ ہو گیا ہے۔ پھر دوسری بات جو اس میں ایک عجیب سی بات ہے کہ کوئی شخص میاں بیوی کی ویڈیو کیوں بنائے گا؟ بد اخلاقی ہے، مگر کیوں بنائے گا؟ میاں بیوی کا اگر آپ کوئی اس کو قابل اعتراض لمحہ کوئی سمجھتے بھی ہیں تو کوئی لمحہ جو ہے نا میاں بیوی کی تنہائی کا، خلوت کا کوئی بھی قابل اعتراض نہیں ہوا کرتا، وہ تو شرعی طور پہ بلکہ اگر یہ ادروائز گناہ ہے تو اس طرح سے ثواب ہے، اور اللہ نے اجازت کیا، مطلب اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کے لیے جو ہے نا پھر غیر مناسب ہے بیوی کے پاس۔ تو بہرحال جو ہے نا یہ کچھ باتیں عجیب سی ہیں، مگر سٹل جو ہے نا وہ سواتی صاحب کو ہم سننا چاہیں گے اس پہ۔ اس میں ٹھیک ہے، آپ کی بات، آپ کو پوائنٹ آ گیا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں محرکات اس کے پیچھے کیا ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم کلی طور پر تو سواتی صاحب کے بھی موقف کو رد نہیں کر سکتے۔ نہیں، سواتی صاحب کے موقف کو رد نہیں کر سکتے، مگر جہاں پہ اس موقف کی تائید کرتے ہیں تو وہاں یہ سوالات جو ہے نا وہ پیرالل ہے نا سارا کچھ، تو یہ سوالات جو ہے نا فوراً ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس میں اس کو اگر تو یہ بات ہوئی ہے، فرض کریں اگر یہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی بیگم کے ساتھ ہیں، تو پھر تو ان کو بلیک میل بھی اس پہ نہیں کیا جا سکتا۔ بلیک میلنگ کے لیے تو پھر کسی اور خاتون یا خاتون کے لیے کسی اور مرد کا ہونا ضروری ہے، پھر تو کوئی ایسی بلیک میلنگ والی بات بھی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بھی اس کے علاوہ بھی کہ سواتی صاحب کو ٹھیک ہے وہ منسٹر بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی اتنی بڑی شخصیت تو بھی نہیں ہے کہ مطلب ان کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ۔ اچھا، اس کے پیچھے میں جو محرکات کا سوال آپ سے کر رہا ہوں، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے سوال آپ سے کر لیتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اداروں کو ملائم کرنے کا بھی ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے، مگر اس میں ایسا ہے کہ جب سے یہ سواتی صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، سواتی صاحب کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ادھر بھی جو ہے نا وہ ایلیگیشنز آ رہے ہیں ان کے اپنے بعض معاملات کے حوالے سے۔ میں نہیں کہتا مجھے ان کے ساتھ، پھر کہتا ہوں کہ احترام ہے، اور اگر یہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو ہم ان کے ساتھ بالکل ہر صورت میں کھڑے ہیں، مگر ان کی اس میں اداروں کو جو جس طرح سے ملائم کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بالکل، اور نام لے کے پھر پہلے کسی کو میر جعفر کہنا۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے مسلسل عمران خان ایک موقف پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ننگا کر کے مارا ہے، ننگا کر کے، مطلب، اور اس سے پہلے
شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. اس کی کسی مقام پر انہوں نے سوادی صاحب نے تردید نہیں کی اور بلکہ اس کو اون کر کے انہوں نے دو قدم اور آگے بڑھ کے بات کی. اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا اس کے اندر ایک پولیٹیکل موقف ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ پولیٹیکل موقف کو آگے بڑھانے کے لیے یہ حد کرنے, کیونکہ اگر کسی کی ویڈیو ہے اور وہ بھی وائف کے ساتھ ہے تو واٹ از رانگ ود دیٹ؟ نہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے, وہ بھی غیر اخلاقی ہے, مگر رانگ سے میری مراد یہ ہے کہ مطلب اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے مطلب اس کا کوئی ایسا ایسپیکٹ آپ سامنے لا رہے ہیں جو سیکچولی ہاں جو اس کے لیے وہ کرتا ہو. مطلب یہ اس میں زیادہ سے زیادہ غیر اخلاقی پن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو اگر بیوی کے ساتھ ہے اور وہ اس کے بچوں کو بھجوا دی تو یہ زیادتی ہے کہ بچے ظاہر ہے اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے. تو یہ پولیٹیکل موقف کو کسی مضبوط کرنے کے لیے کوئی ایجنڈا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 باتیں ایسی عجیب سی لگتی ہیں. یعنی جیسے یہ کہتے ہیں کہ سوادی صاحب کو اور شہباز گل کو جو نا ان کے ساتھ جنسی, پہلے تو جنسی زیادتی کی بات تھی, پھر جنسی زیادتی کے بعد یہ آئی بات کہ جی خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں میں موت قبول کر لیتا اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہوتا. اچھا میں نے بذات خود ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے, کوئٹہ میں وہ رہ چکے ہیں, تو میں کسی کام سے گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے انکار کیا تھا. میں جاننا چاہتا تھا کیونکہ یہ ہمارا ساتھی ہے, کولیگ ہے, اور میمن صاحب یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں آپ کے, تو چونکہ کوئٹہ میں رہ چکا تھا, میرا کوئی کام تھا, میں نے اس سے, اور وہ جب گرفتاری ہوئی تھی اس وقت وہ گرفتاری میں شامل تھے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہ, اور انہوں نے اس کی تردید کی تھی. جی ہاں. تو اب واللہ عالم, مگر اس کا مطلب اگر تو وہ سوادی صاحب سچ کہہ رہے ہیں تو پھر بہت بری بات, اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اداروں کو خام خواہ ملائن کر رہے ہیں, ان کو خراب کرنے کی کوشش ہے, اور وہی کوشش ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کبھی میر جعفر, کبھی میر صادق, کبھی بائی نیم, اور اس کے بعد بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر جو ہے نا وہ اقدام قتل کا الزام لگا لینا, جو کہ زیادتی ہے. کل وزیر اعظم کی طرف سے ایک فل کورٹ جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہوئی, اس کے قانونی پہلو کیا آپ کی نظر میں ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی رزلٹ دے دے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنانا ہے تو عمران خان سے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے 3 لوگوں کے یا 4 لوگوں کے نام لیے ہیں یا اس سے پہلے کچھ اور لوگوں کو جو ہے نا ملائن کر رہے تھے, تو آپ کے پاس میٹیریل کیا ہے؟ جوڈیشل کمیشن پہلے سب سے پہلے اس بات کا تعین کر لے کہ یہ کس بنا پہ, کس ثبوت کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جس کے اوپر, تو اگر تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر تو پھر تو کانسیکوینس ان صاحب کو بھگتنے ہوں گے. یہ پاکستان میں تاریخ ہے کہ فل کورٹ جوڈیشل کمیشن کی نہیں, فل کورٹ کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے. اس کا مطلب کہ ایک ہی کام پہ لگا دیں, اور اس طرح کی کام پہ لگا دیں جو چوتھے دن اپنی بات پہ کھڑا نہیں ہوتا, جس کو جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتا ہے میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا, میرا تو سیاسی سٹیٹمنٹ تھا. آپ نے اس سے پہلے اس کی وہ سنی ہوگی کہ میں وہ پنکچر والی بات کی, یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا. اس سے پہلے انہوں نے ناصر ملک صاحب والا کمیشن بنوایا نا جی, اور جب وہ فیل ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا میرا تو پولیٹیکل سٹانس تھا. اب اس کے بعد یہ انہوں نے 2-4 لوگوں کا نام لے لیا, بعد میں وہ کہیں کہ میں تو سیاسی بیان بازی کر رہا تھا. تو کیا قوم کے پاس اور کچھ کرنے کا کام نہیں ہے؟ ہم کس کاسٹ کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اس کے پاس جو کیسز جو کئی سالوں سے پڑے ہوتے ہیں اس کی باری نہیں آ رہی ہوتی, اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے کے سارے 17 ججز تو شاید اب بھی پورے نہیں ہیں, اور سارے کے سارے ایک ہی کام پہ لگ جائیں. اس میں تو وزیر اعظم کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور کیا وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ سارے ججز کو ایک ہی کام پہ لگا دیں گے آپ, دوسرے کیسز کا کیا ہوگا. تو جب وزیر اعظم کی طرف سے یہ درخواست جانی ہے نا, غالباً کل یہ درخواست جائے گی, تو اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کا بھی غلط فیصلہ ہے؟ میں اس فیصلے کے حق میں نہیں ہوں, جو وہ فیصلہ تو ان کا نہیں ہے, فیصلہ تو ججز نے کرنا یا چیف جج نے کرنا. ان کی ریکویسٹ مناسب نہیں ہے, مگر وہ شاید وہ اس الزام کے بعد جو ہے نا وہ ڈیفینسو سے ہو گئے ہیں اس حوالے سے کہ جی مجھ پہ بھی الزام لگ گیا اتنا بڑا, اور میرے اس پہ انٹیریئر منسٹر پہ بھی لگ گیا, اور ڈی جی سی پہ بھی لگ گیا.
تو یہ اس کے بعد کچھ تھوڑے سے ڈیفینسو ہوئے تو اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی. اول تو جوڈیشل کمیشن اگر بننا ہے تو وہ اس بات پہ ان صاحب سے پوچھے, الزام لگانے والے سے, کہ آپ یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں, آپ کے پاس مٹیریل بھائی کیا ہے, اور جس کے پاس پہلا سب سے پہلا سوال. اور اس کے لیے ایک جج بھی انف ہے, سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا ہو, چونکہ یہ لاہور میں لاہور کے آس پاس واقع ہوا ہے, گوجرانوالہ اور اس میں وزیر آباد کے آس پاس ان کے درمیان, تو اس کے لیے میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج کا انف ہے جس کے اوپر پارٹیز اعتماد کریں اور وہ ان صاحب سے پوچھے. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں کچھ تجزیہ کار یا کچھ ماہرین قانون یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے, ہوتا ہے عام طور سے حملہ, یہ ایک فیبریکیٹڈ بھی معاملات اس کے اندر لگ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیے اس میں اسی وقت بھی میں نے شاید پی ٹی وی پہ والوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور معاملہ گرم تھا, اس کے باوجود میں نے یہ کہا تھا اور اب بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ حملہ. پہلے انہوں نے کہا کہ وہ نیچے سے پکڑا گیا, آپ ادھر جو ہے نا وہ کنٹینر کر لیجئے, کنٹینر سے آگے ٹرک کا حصہ کر لیجئے اور یہاں زمین پہ ایک آدمی پسٹل کے ساتھ بٹھا دیجئے اور پھر ادھر سے فائر کروائیے, اور جب یہاں پہ اس کے پاؤں میں لگے, یہ ممکن نہیں ہے. پھر انہوں نے نیچے سے کھڑے ہوئے آدمی کو جب فائر کرے گا تو وہ اوپر کے حصے پہ کرے گا, جتنے ڈسٹینس پہ ہوگا, ایک کی گال پہ لگتا ہے, ایک کے پاؤں میں لگتا ہے, تو یہ ایک ہی گولی لگتی ہے, تو اس لیے کہ کنٹینر کو صرف ایک گولی نے کراس کیا, تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی سٹوری کو امپروو کیا, انہوں نے کہا کہ جی کچھ سنائپر وغیرہ تھے, پھر اس کے اوپر آیا تو وہ اس کے آس پاس دیکھیے آپ کو شاید کوئی ایسی بلڈنگز نظر نہیں آئی ہوں گی جہاں پہ کوئی فائر کرنے والا جو ہے نا وہ آپ کو. اور عمران نے کہا کہ ایک اوپر بیٹھا ہوا مجھ پہ حملہ کر رہا ہے. ہاں, تو اب اچھا اوپر بیٹھا ہوا تھا, حملہ کر رہا تھا, تو پھر تو ٹانگ پہ ممکن نہیں تھا, پھر ٹانگ پہ ممکن ممکن نہیں تھا. اس کو کہتے دو ہیں. اب چلے ایک ٹانگ پہ مار رہا تھا, ایک نیچے تھا, ایک اوپر تھا, ایک وہ فیصل کو گال پہ مار رہا تھا, اور اس میں تو یہ ممکن نہیں ہے. پھر اس کی اب رپورٹس جو ہیں میڈیکل ان کی, یہ بھی جو ہے نا وہ کنفلکٹنگ ہے, دو ہاسپٹلس کی یہ کنفلکٹنگ رپورٹ ہے. اور پھر ہڈی ڈیمیج نہیں ہوئی مگر دونوں ٹانگوں پہ پلسٹر ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پہلو اور بھی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جس وقت زخمی ہوئے اور ان کو کنٹینر سے ان کی چل کے گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا, جو ان کے اوپر پٹی باندھی گئی تھی اس پہ کہیں خون کا نشان نہیں, ایسی پٹی تھی نہیں تھا جس نے خون کے رنگ کو بھی جذب کر لیا. نہیں, ایسا بھی نہیں تھا. تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی جو ہے نا وہ مشکوک ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو بھی بنے اس کو پہلے ان سے یہ, اور پھر اس کے بعد میڈیکل, اور اس کے بعد میرا خیال ہے زخمات کو دوبارہ اس کا جو ہے نا ایکس رے وغیرہ ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ اس کا وہ ہونا چاہیے. اس کو ایک اور اس میں لے لیجئے کہ جب سواتی صاحب کے حوالے سے زخموں کی بات آئی تھی تو کسی نے پوچھا تھا کہ وہ زخم, تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو گئے. تو اس طرح سے ان کی بھی زخم جو ہے نا یہ آپ جب 2 دن بعد پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہو گئے. وہ ایسے انجیکشن ایسی میڈیسن کھا رہے ہیں کہ وہ 2-3 دن میں پلاسٹک سرجری یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے آپ کہ اب میں تھوڑا سا آپ کے اپنے شعبے کے حوالے سے بات کر لوں. یہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے معاملات تھوڑے سے کانٹروورشل ہیں اور یہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں اس پہ کہ ایک سینئر جج کو پیچھے کرنے کے لیے یا کسی جونیئر کو آگے لانے کے لیے یہ سارے معاملات ہوئے کہ جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا. اس پر کیا رائے آپ؟ دیکھیے اس پہ رائے میری بھی اور میری پارٹی کی بھی, JUI کی بھی, بالکل یہ ہے کہ اس میں جس طرح سے یہ ہوا ہے اور جس طرح سے ایون جو ہے نا ہمارے اعظم تارڑ صاحب نے جو اس وقت کے وزیر قانون تھے اور اٹارنی جنرل صاحب نے جو ووٹ کیا ہے, اب اس کو بالکل غلط کیا ہے. اور باقاعدہ جو ہے نا مجھے مولانا صاحب کا فون آیا تھا اور میں نے مولانا صاحب کا پیغام جو آگے کنوے کرنے کی کوشش کی مگر فون نہیں میرا اٹھایا گیا. پھر دن میں نے میسج کیا, میسج میرا کھول لیا. پھر اس کے بعد میں نے میڈیا پہ بھی آ کے کہا کہ نہیں, جس طرح سے جو ہے نا وہ سینئرٹی کا جو اصول ہے, یا تو یہ بتائیں جو سینئر ہے وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فردر ایلیویٹ نہ کیا جائے, ورنہ وہ سینئرٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے. مولانا صاحب کی اسپیشل اس پہ انسٹرکشنز تھیں, ڈائریکشنز تھی رادہ, اور اس میں جو ہے نا جو کچھ ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ محترم جج
جو جن کو آگے سپریم کورٹ لایا گیا ہے وہ خام خواہ ڈسپیوٹڈ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے. اور وہ محترم جج جن کو نہیں لایا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا ان کی رسپیکٹیو ہائی کورٹس میں, ان کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ چیف جسٹس کو اگلا چیف جسٹس کس نے بننا ہے پاکستان کا؟ سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ وضع ہو چکا ہے. اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ قاضی فائز کو ہی بننا چاہیے. اگر نہیں بنتے ہیں تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اگر نہیں بنتے اور اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں اس وقت, تو ظاہر ہے کہ میں میری پارٹی ان کے ساتھ ہوں گی. تو اس میں صرف ساتھ رہنا کافی ہے کہ یا کوئی قانونی جنگ بھی اس میں ہو سکتی ہے؟ ہم اس جدوجہد میں جہاں پہ پھر یہ وائلیٹ ہوگا یا وڈ بھی ہوگا تو نہیں پر کہہ سکتے کہ یہ ایکسپیکٹیشن کہ اگر خدا نہ خواستہ وائلیٹ ہوا تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں ایک تھوڑا سا سینسٹیو سوال آپ سے اسی حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے فورسز کون سی ہیں جو نہیں چاہتی کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے؟ دیکھیے مختلف فورسز, میں صرف اس میں چیف جسٹس کی موجودہ ان کی رائے اپنی جگہ, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی فورسز مختلف فورسز ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ریاست کے بعض ادارے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کے خیال کے مطابق جو ہے نا وہ ان کی مرضی کے لوگ ہونے چاہیے مختلف جگہوں پہ, اور یہ بہت خام خیالی ہے. انہوں نے عمران خان کو اگر ٹیسٹ کر لیا ہے تو یہ عمران خان اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا یہ جو مسلط کیا جانا ہوتا ہے لوگوں کو وہ کبھی بھی نتائج نہیں دے پاتے. اگر آپ اور ہم سارے پاکستان کے وفادار ہیں تو ہم کو جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ معاملات کو قانون, دستور اور اصولوں کے مطابق فیصلے ہوں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے وہ نیوٹرل نہیں ہوئے. اگر تو اس کے بعد اب تک تو دعویٰ اگر فرض کر لیجئے کہ قاضی کے معاملے میں کوئی مداخلت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرلٹی جو ہے نا وہ ان کی مشکوک ہو جائے گی. ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ مداخلت ہو رہی ہے کیونکہ ججز تو آ گئے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے معاملات؟ یہ اس میں شاید جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ ان کا موقف تھا, اور وہ نون لیگ کی طرف سے جو ہے نا وہ اب وہ کیوں آئی ہے وہ نون لیگ کے دوست زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, مگر یہ نون لیگ کا موقف تھا اور انہوں نے اپنے علائی جماعتوں سے بھی جو ہے وہ کوئی ان پٹ نہیں لیا. لیکن سر اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی 2 ووٹ جو پڑے اٹارنی جنرل کے اور اس کے تو وہ تو ان کے حق میں چلے گئے, تو فائدہ تو ان کو ہو گیا. نہیں, فائدہ تو ان کو ہو گیا. اب تو اس میں سر آپ پہ بھی تو سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب کی جو ہے نا انسٹرکشنز تھی, میں خود جو ہے وہ آسمہ جہانگیر والی کانفرنس سے واپس آ رہا تھا, لاہور سے اسلام آباد کے رستے میں تھا, مجھے مولانا صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ اس بات سے ان کو روکا جائے, اور میں نے امیڈیٹلی جو ہے نا وزیر قانون سے جو اس وقت کے تھے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ مولانا صاحب کا موقف ہے. انہوں نے فون نہیں اٹھایا. جب فون نہیں اٹھایا تو میں نے ان کو میسج کیا, جو مولانا صاحب نے مجھے میسج کیا تھا میں نے ان کو فارورڈ کیا, وہ میسج کھل گیا مگر پھر اس کا جواب نہیں آیا. جب یہ 2 چیزیں ہو گئیں تو مجھے یہ سمجھ آنے لگ گئی کہ شاید کہیں پہ کوئی پرابلم ہے, تو میں نے صبح اجلاس شام کو ہونا تھا, میں نے صبح 10 بجے یہ بات میڈیا پہ کہہ دی تھی اور مولانا صاحب کا موقف جو ہے میڈیا کو بتا دیا تھا. اسٹل اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا سر مطلب میں دوسرا یہ لے لوں کہ آپ نے گورنمنٹ کے فیصلے سے اختلاف کیا؟ جی بالکل. میں تو کون ہوتا ہوں, میری پارٹی نے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب. سر عملاً ہوا کیا؟ عملاً تو یہ ہوا کہ آپ کی پارٹی کے موقف کو نہیں سنا گیا. تو اب اگر آپ یہ کہہ کر جان بچا لیں یا اپنا دامن بچا لیں کہ بھائی ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا یا ہم نے تو ہم نے اپنے دامن بچانے کی کوشش نہیں کی. یہ وقت سے پہلے ہم نے اس کو ایجیٹیٹ کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بات نہیں, پوری بات تو سن لیجیے نا. اس کے بعد شاید یہ بات جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھائی گئی ہے یا اب تک یا نہیں, یا اٹھائی جانی ہے کہ یہ جب اس کے بعد جب آپ کو کنوے کر دیا گیا تھا تو کیوں ایسا کیا گیا. سر اس میں اب تھوڑا سا نون لیگ کی سیاست اور جنرل سیاست پہ 1-2 سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کرائٹیریا تھا, وہ جو موقف تھا, وہ جو ریٹرک تھا نون لیگ کا تھا کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ہر معاملے میں مداخلت کرتی ہے, ہم ان کے خلاف
وہ ووٹ کو عزت دو والی بات، وہ سارا اب عمران خان کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت مطلب رائٹ شو کے کر رہا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، لیکن اب وہ بیانیہ ادھر سے ادھر شفٹ ہو گیا، آپ نے وہ بیانیہ اختیار کر لیا جو عمران خان کا تھا اس وقت کے، یعنی سافٹ ایک طریقہ، میرا اگر سوال مکمل، ایک سافٹ طریقہ، ایک ایسا طریقہ کہ قبول بھی کر لو اور نہ بھی کرو، اور اس نے عمران خان نے وہ بیانیہ اختیار کر لیا جو کبھی آپ لوگوں کا تھا، بڑے مطلب سختی کے ساتھ بڑے قدموں کو جما کر کھڑے ہونا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور دوسری فورسز کے خلاف. تو یہ کیا ہوا، یہ شفٹ ہو گیا؟ اس میں ایسا ہے کہ ہاں اس میں ایسا ہے کہ نون کے لیے تو میں جواب دہ نہیں ہوں، جے یو آئی کے لیے جو ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے جو ہے نا، اس طرح جس طرح یہ میر جعفر یا میر صادق کہا کرتا یا بائی نیم جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے ان کے حوالے سے بات کرتا ہے، ہم شاید اس طرح سے نہیں کیا کرتے تھے، ہماری بات ہوتی تھی مگر تمیز کے دائرے میں، اور وہی بات آج بھی ہوتی ہے مگر تمیز کے دائرے میں. ہم پرو اسٹیبلشمنٹ کل بھی نہیں تھے، پرو اسٹیبلشمنٹ ہم آج بھی نہیں ہیں. ہم کل بھی جو ہے نا ان کو کہتے تھے کہ دستور کے دائرے میں رہے، آج بھی کہتے ہیں کہ دستور کے دائرے میں رہے. کل بھی ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے بھائی اور بچے ہیں، آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی اور بچے ہیں، مگر بھائی اور بچے جو ہے نا وہ اصولوں کے تابع ہوا کرتے ہیں. دستور وہ اصول کیا ہے؟ وہ دستور ہے، کیونکہ دستور اگر خدا نخواستہ یہاں پہ اگر ہم نے آج تک یہ ایسی ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے، اور اگر ہم میں سے کسی نے بھی اس اتفاق کو اختلاف میں بدل دیا تو پھر اس طرح کا دستور نہیں بن پائے گا. تو وہ بھی دستور کے دائرے میں رہیں، ہم بھی دستور کے، اور اس دستور کے تابع ہم آپس میں بھائی یقیناً ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، مگر دستور کے تابع. ٹھیک، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین، کامران مرتضیٰ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، بہت کھلے انداز سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور کچھ باتیں انہوں نے تھوڑی سی محتاط انداز سے کہی ہیں. فیصلہ آپ کریں گے کہ کہاں یہ محتاط رہے ہیں اور کہاں انہوں نے بہت آزادی سے بات کی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.